بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارچ 3 کو بعض میڈیا آؤٹلیٹس یعنی اخبارات میں ایک خبر چھپی تھی جس کا انگریزی میں عنوان یا ٹائٹل یوں تھا: NIOS to take گیتا رامائن to مدرساس، یعنی NIOS مدرسہ میں رامائن اور گیتا کو پڑھانا چاہتی ہے یا پڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس خبر نے کافی ہلچل مچا دی اور ملک کے مختلف علاقوں سے بعض افراد نے ہمیں وضاحت چاہنے کے لیے فون کیا۔ مرکزی تعلیمی بورڈ نے اس خبر کا، اس نیوز کا پوری طرح جائزہ لیا اور چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں اس خبر کے حوالے سے، اس نیوز کے حوالے سے رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ تو ہم یہاں NIOS کی نمائندگی کر رہے ہیں اور نہ ہی ایجوکیشن منسٹری کی نمائندگی کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو فیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس خبر کے متعلق ایجوکیشن منسٹری نے اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ یہ خبر فیک ہے، یعنی یہ خبر غلط ہے، اسے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ NIOS ڈائریکٹلی کسی بھی مدرسے میں نہ تو وہ جا سکتی ہے، نہ تو وہ اپنے کورسز کو انٹروڈیوس کرا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ایگزامینیشن کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ NIOS ایک آزاد ادارہ ہے، یہ ایجوکیشن منسٹری کے تحت ہے۔ اب آپ 2-3 باتیں سمجھ لیں تو بات پوری کلیئر ہو جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مدارس تمام کے تمام NIOS سے نہ تو منسلک ہیں اور نہ منسلک ہو سکتے ہیں، نہ تو ایفیلیٹڈ ہیں اور نہ ہی ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو مدرسہ NIOS سے ایفیلیٹ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے NIOS کا ایک پروگرام ہے جسے اسپیشل پروویژن فار کوالٹی ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت جو مدرسہ خواہش ظاہر کرتا ہے، انٹرسٹ شو کرتا ہے، اسے NIOS ایکریڈیٹ کرتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ NIOS کے جو پروگرامز ہیں ان پروگرامز کے لیے ایک طالب علم ڈائریکٹ انرول کر سکتا ہے اور اس طالب علم کو NIOS اس کے اپنے مقام جہاں طالب علم رہتا ہے اس مقام سے قریب NIOS کا جو بھی سینٹر ہے، ایجوکیشن کا سینٹر، کانٹیکٹ کلاسز کا سینٹر ہے، وہ سینٹر الاٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ NIOS کا پورا پروگرام وہ آن لائن ہے اور وہ ڈسٹنس لرننگ موڈ پر ہے، یعنی بچہ بنا کلاس اٹینڈ کیے گھر بیٹھے ایگزامینیشن دے سکتا ہے۔ اس کے 3 اسکیمز ہیں۔ ایک ہے اوپن بیسک ایجوکیشن جسے OBE کہا جاتا ہے، جس میں طالب علم اول جماعت سے تیسری جماعت، گریڈ 1 سے گریڈ 3 کا ایک ایگزام دے سکتا ہے، گریڈ 4 سے گریڈ 5 کا دے سکتا ہے اور پھر 6 اور 8 تک کا ایک پیکج ہے۔ اس طرح 3 لیول میٹرک سے پہلے کے ہیں۔ میٹرک یعنی سیکنڈری کا ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر سینئر سیکنڈری کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کے سیگمنٹس ہیں۔ کوئی طالب علم بھی عمر کی بنیاد پر وہ ایگزام دے سکتا ہے۔ اس کے مزید تفصیلات آپ NIOS کی ویب سائٹ پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ویب سائٹ ہے www.nios.ac.in، یہ آپ کے اسکرین پر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ تو ایڈمیشن کی بات ہوئی۔ اب دیکھیے یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ رامائنا اور گیتا مدارس میں پڑھائی جائے گی، دراصل حقیقت یہ ہے کہ NIOS سے اگر سیکنڈری ایجوکیشن یا سینئر سیکنڈری مطلب میٹرک 10ویں جماعت یا 12ویں جماعت کا ایگزام
کوئی طالب علم لکھنا چاہتا ہے تو اسے 5 سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ 5 سبجیکٹ میں وہ 2 لینگویجز سلیکٹ کر سکتا ہے اور 2 لینگویجز کے علاوہ 3 سبجیکٹ اسے مزید لینا ہوتا ہے. اور یہ 3 سبجیکٹ اسے 35 جو سبجیکٹ NIOS آفر کرتا ہے اس کے باسکٹ میں جو 35 سبجیکٹ ہیں اس میں سے اسے چوز کر سکتا ہے. کل ملا کر NIOS آپشن دیتا ہے 35 سبجیکٹ میں سے اور 18 لینگویجز میں سے. 35 میں سے 3 اور 18 میں سے 2 کو سلیکٹ کر کے 5 سبجیکٹ ایک اسٹوڈنٹ لکھ سکتا ہے. اب یہ ویرائٹی آف سبجیکٹ ہے، اس میں ایک سبجیکٹ ہے انڈین کلچر اینڈ ہیریٹیج، اور ابھی ایک اور نئے نیو کریکولم کے تحت کچھ اس میں اصلاحات ہوئی ہیں. اصلاحات کیا، نیو انٹروڈکشنز ہوئے ہیں، تو وہ بھی کچھ سبجیکٹ اس میں آ گئے ہیں. اب طالب علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈین کلچر اینڈ ہیریٹیج پڑھے، وہ چاہے تو نفسیات پڑھ سکتا ہے، اکنامکس پڑھ سکتا ہے، سائیکالوجی پڑھ سکتا ہے، سوشالوجی پڑھ سکتا ہے. یہ اس کی اپنی چوائس ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رامائن اور گیتا پڑھنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ ایک پرٹیکولر سبجیکٹ لیتا ہے جس میں گیتا اور رامائن کا کچھ ذکر ہے، تعارف ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو وہ پڑھنا ہوگا. ادروائز اس کے لیے آپشن کھلا ہوا ہے. تو یہ بات ہے. ورنہ NIOS کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں جائے اور ان سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرے. ایسا وہ NIOS کر نہیں سکتی ہے. تو یہ ہم چاہ رہے تھے کہ وضاحت اس کی پیش کریں. آگے اگر کچھ اس میں امینڈمنٹ ہوتے ہیں، کچھ بات ایسی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ تک ہم ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے.